الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو بہت ہی مشکل کے اندر کریٹ کیا، اور آسان زبان میں اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اس زندگی میں جب تک میری اور آپ کی سانس چل رہی ہے مشکلات ختم نہیں ہوں گی، ایک ختم ہوگی تو دوسری، اور ایسے میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مشکلات ایسی آتی ہیں جو انسان کی کمر توڑ دیتی ہیں لیکن ہمارے رب نے ہمیں اس حال میں بیار و مددگار نہیں چھوڑا۔ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ کے طور پہ چھوڑی ہے۔ اس پروگرام جو ہم ابھی شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام بصیرت ہے، ہم اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کریں گے کہ کیسے ہماری ڈیلی لائف کے اندر جو ہمیں روزمرہ چیلنجز آتے ہیں ان میں ہم کیسے ان کے تھرو نیویگیٹ کر سکتے ہیں، اور کیسے وہ ہماری زندگی میں ہمیں ایک رہنمائی جو ہے وہ فراہم کر سکتے ہیں۔ آج اس پروگرام بصیرت کی ہم پہلی ایپیسوڈ کرنے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جو ہمارے مہمان ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب، آپ ایڈوائزر ٹو ریکٹر بھی ہیں اسلامک اسٹڈیز اینڈ اسلامک افیئرز، اور ریڈیو پاکستان سے آپ پچھلے 40 سال سے منسلک ہیں، ڈفرینٹ طرح کے آپ کے پروگرامز جو ہیں وہ چلتے آئے ہیں۔ ہم آج پہلی نشست کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں انشاءاللہ آج کی ایپیسوڈ میں جو ہم دیکھیں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بالکل پہلے مکہ کے کیا حالات تھے، ان کے اوپر ہم آج نظر ثانی جو ہے وہ کریں گے۔ اس ضمن میں ڈاکٹر صاحب میں پہلا سوال انشاءاللہ آپ سے کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ مکہ اور خاص کر بلکہ خانہ کعبہ کی ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں پہلے مختصر سی تاریخ جو ہے وہ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آج کے اس پروگرام کے آغاز کا، اور ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ یہ جو سلسلہ آپ شروع کر رہے ہیں اس میں ہمیں بھی اور دیکھنے سننے والوں کو بصیرت کے اعتبار سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور حقیقت تو یہی ہے کہ انسانی زندگی مسلسل سیکھتی رہتی ہے اور ترقی پذیر ہے۔ آپ نے جو اس تمہیدی کلمات میں ایک بات کہی کہ انسانی زندگی میں مشکلات آتی رہتی ہیں، اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی کے بارے میں اس پوائنٹ کو بطور خاص ایک جگہ بیان کیا کہ اگر ہم مختلف گروہوں کو آپس میں ایک دوسرے کے مقابل میں کھڑا نہ کرتے رہیں اور ان کا آپس میں ایک مقابلہ نہ ہوتا رہے تو یہ زمین جو ہے یہ فساد سے بھر جائے۔ گویا کہ کشمکش کا ہونا اور زندگی میں مختلف قسم کے گروہوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یا مقابلے کی صورت میں یا زیر ہونا یا زبر ہونا، اس صورت میں جو بھی معاملات آگے بڑھتے ہیں حقیقت میں وہ کسی نہ کسی اعتبار سے ترقی اور بہتری کی طرف انسان کو لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ تو بہت ہی بنیادی بات ہے۔ اگر ہم اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں اور جوڑنا چاہیے بھی، تو ہمیں مکہ کے بارے میں کچھ ابتدائی معلومات ملنی چاہتی ہیں۔ دیکھیے، جب ہم معلومات اکٹھی کرتے ہیں افراد کے بارے میں، شخصیات کے بارے میں یا مقامات کے بارے میں، تو ہم تاریخ کی کتابوں سے تلاش کرتے ہیں، یا پھر جو تحقیق کرنے والے مختلف قسم کی کھدائیاں کرتے ہیں اس میں سے پرانے پتھر، پرانی چیزیں، ان کے نشانات سے۔ لیکن اس دنیا میں موجود جو سب سے بڑا سورس آف انفارمیشن ہے ہمارے نقطہ نظر سے بھی، اور دنیا والے بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، وہ خود قرآن مجید ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی بنائی ہوئی اور بتائی ہوئی وہ کتاب ہے، اور اس میں وہ معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ اللہ تو وہ ہستی ہے جو کائنات بننے سے پہلے بھی موجود تھی اور بعد میں بھی رہے گی، اس لیے دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا رہا ان سب کے بارے میں اللہ کے پاس جو انفارمیشنز ہیں وہ بالکل ایکوریٹ اور بالکل درست ہیں۔ تو اللہ کے اپنے فرمان کے مطابق اس زمین پر خانہ کعبہ جو بنایا گیا یہ اللہ کا سب سے پہلا گھر، مراد ہے کہ عبادت کا سب سے پہلا مرکز، اور خود اللہ ہی کے فرمان کے مطابق یہ گھر مکہ میں بنایا گیا۔ گویا کہ سرزمین انسان جو ہے جس میں انسان بستے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مکہ کو اس کا مرکز اور محور بنایا، اور وہیں پر خانہ کعبہ کی تعمیر
جناب آدم علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوئی۔ گویا کہ خانہ کعبہ وہ عبادت کا مرکز ہے جسے بعد کے کچھ لوگوں نے باہمی مشورے سے نہیں بنایا، بلکہ یہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اشارے سے، اور سب سے پہلے نبی، رسول اور سب سے پہلے انسان جناب آدم علیہ السلام نے ان کی بنیاد رکھی۔ پھر ظاہر ہے کہ زمانہ آگے بڑھتا رہا اور اس دوران طوفان نوح بھی آیا، اور بہت سارے مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ جب اس کے نشانات ختم ہوئے تو ایک بار پھر جناب نوح علیہ السلام نے اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ لیکن یہ جو سورس ہے جناب نوح علیہ السلام کا، یہ در حقیقت قرآن مجید کا سورس نہیں ہے، بلکہ دیگر افراد نے جو خیال کیا کہ اس طرح چونکہ آسمانی کتابوں میں موجود ہے کہ طوفان نوح کی وجہ سے ہر چیز تلپٹ ہو کے رہ گئی تھی، تباہ ہو کے رہ گئی تھی، تو اس وجہ سے جناب نوح علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک طویل زمانہ گزرا، اب دوسری گواہی جو آ رہی ہے وہ پھر قرآن مجید کی طرف سے آ رہی ہے، یعنی یہ بات بھی اللہ کی طرف سے بالکل کنفرم طریقے سے بتائی جا رہی ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس خانہ کعبہ کو دوبارہ سے لوگوں کے سامنے لایا جائے۔ تو تعمیر جدید جو ہوئی، اس کے لیے اللہ نے اپنے ایک برگزیدہ نبی جناب ابراہیم علیہ السلام کو باقاعدہ حکم دیا کہ آپ اس سرزمین میں آ جائیں۔ وہ سرزمین جو آباد نہیں تھی اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے، اس لیے بواد غیر ذی زرع کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے کہ جہاں کوئی نباتات اور کوئی آبادی موجود نہیں تھی، تو وہاں ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے تشریف لائے، ان کا بیٹا ان کے پاس ان کے ساتھ تھا، اور ایک وقت کے بعد جب وہ بیٹا کام کرنے کے قابل ہوا تو اللہ کے حکم سے دونوں بزرگ نبیوں نے، ایک رسول اور ایک نبی، ان دونوں نے اس خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، اور اس وقت سے لے کر آج تک دوبارہ یہ خانہ کعبہ جو ہے یہ سرزمین اس دنیا ہستی سے ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کا نشان موجود رہا، اور وہ کسی نہ کسی شکل میں اگر اس کی مرمت بھی ہوئی لیکن وہ باقاعدہ ایک عبادت کا مرکز وہاں قائم رہا۔ تو ڈاکٹر صاحب یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن بھی کیٹیگوریکلی بہت جگہوں پہ کہتا ہے وما کان من المشرکین، کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں نہیں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بت پرستی بالکل عام تھی، اور انہوں نے سارے لات عزا وہاں رکھے ہوئے تھے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو ہم سارے جاننا بھی چاہیں گے کہ وہاں پہ بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا؟ دیکھیں یہ بات بھی بالکل اس اعتبار سے ہمارے لیے قابل غور ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی ایک چیز کو ہمیشہ کے لیے قائم دائم رکھنا چاہتا تو ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر بس آباد ہو جاتا، اور اس کے بعد انہی کی نسل آگے بڑھ کے اللہ کے اس دین کو قائم کرتی اور قائم رہتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم نے ابتدائی گفتگو میں اس نقطے کو اٹھایا اور آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ کشمکش یہ دنیا کا حصہ ہے، اور اسی کشمکش میں اللہ رب العزت ہمارا امتحان لیتا ہے، اور امتحان میں پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ کون حق کے ساتھ تھا اور کون حق کے ساتھ نہیں تھا، کس نے حق کو تلاش کیا اور کس نے حق کو تلاش نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بنیادی کام بتائے گئے وہ گھر کو صاف رکھنا، عبادت کے لیے اسے تیار رکھنا، زائرین کعبہ کی خدمت کرنا، اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ شیطان تو روز اول سے زمین پر موجود ہے، اور اللہ نے یہ بات قرآن مجید میں بھی اور سابقہ انجیل تورات میں بھی بیان کر دی، اور میں اکثر دوستوں سے یہ بات شیئر کرتا ہوں کہ زمین پر سب سے پرانا اگر کوئی شخص ہے، عربی زبان میں شخص در حقیقت کسی بھی چلنے والے کو کہ جو انسانوں کی طرح جسم رکھتا ہو یا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور چلنے پھرنے والے کو شخص کہا جاتا ہے۔ اگر دنیا میں یعنی سب سے پرانا کوئی شخص ہے تو وہ ابلیس ہے، اور اس نے قیامت تک رہنا ہے، اس کا تجربہ سب سے زیادہ ہے۔ تو ابلیس تو موجود تھا، اور ایک چیلنج کی صورت میں یہاں آیا ہوا تھا اور اس کی بنیاد وہاں پر رکھی ہوئی تھی، تو ایک زمانے تک اللہ کی عبادت ہوتی رہی، لیکن پھر شیطان نے کسی انسان کے دل میں ایک وسوسہ پیدا کیا کہ ہم جس اللہ کی عبادت کر رہے ہیں وہ نظر تو آ نہیں رہا، تو جس کی عبادت کی جائے کچھ دکھائی دینا چاہیے، اور دنیا میں تمام تر بت پرستوں کی بنیاد اسی نقطے سے ہوئی ہے کہ وہ ان دیکھے خدا کو
معبود بنانے کے بجائے کسی دیکھی ہوئی چیز کے ساتھ سہارا تلاش کرتے ہیں، چاہے وہ پرانی شخصیات ہوں، ان کی تصویریں بنا دی گئیں، پھر ان کی مورتیں بنا دی گئیں۔ تو اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ بنو خزاعہ کا ایک شخص تھا عمرو بن لحی، وہ شام میں گیا اور شام کے علاقے سے کچھ بت اسے نظر آئے، تو اس نے کہا کہ یہاں تو یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، چلو ہم بھی اس کو وہاں پہ شروع کرتے ہیں۔ تو وہ اپنے ساتھ کچھ بت لے کے آیا اور مکہ میں حرم کعبہ کے آس پاس مختلف مقامات پہ نصب کر دیے، اور پھر 1 سے 2 اور 2 سے 4 بنتے چلے گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ ہر قبیلے نے کہا کہ ہمارا ایک الگ بت ہونا چاہیے، ہمارا ایک خدا ہونا چاہیے۔ پھر بہت سارے انسانوں نے یہ سوچ لیا کہ صرف ہر قبیلے کا نہیں بلکہ ہر کام کے لیے کوئی الگ ہونا چاہیے۔ تو جیسے جیسے انسان کے تصور میں شیطان خیال ڈالتا رہا، انہوں نے اسی طرح کا بت بنا کے وہاں پر نصب کرنا شروع کر دیا، اور اسی وجہ سے آپ نے یہ بالکل بجا کہا کہ آپ علیہ السلام کی جب بعثت ہوتی ہے تو 365 سے یا 360 سے زیادہ بت وہاں پر موجود تھے، اور آج اگر ہم اپنے ہندوستان میں دیکھیں اپنے آس پاس کے تو وہاں تو لاکھوں کی تعداد میں مختلف شکل و شباہت کے بت موجود ہیں۔ تو انسانی زندگی میں یہ اسی طریقے سے آگے بڑھا۔ ڈاکٹر صاحب یہاں یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے تو اس وقت کعبہ کے جو متولی تھے وہ بنو ہاشم یعنی آپ کا جو خاندان تھا وہی تھا، تو یہ کیسے ہوا کہ بنو ہاشم جو ہے وہ اس کے متولی بن گئے؟ دیکھیے ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے اپنے بیٹے اور بیٹے کی والدہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی جو اہلیہ تھی ہاجرہ، اور ہاجر عربی زبان میں کہتے ہیں، تو وہ دونوں وہاں پر مقیم ہوئے اور وہاں سے ان کے قبیلے کی بنیاد پڑی۔ تو بنو اسماعیل گویا کہ یہ مکہ کے ابتدائی رہائشی لوگ بنو اسماعیل بن گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اور قبیلہ آیا، اسے بنو جرہم کہا جاتا ہے، وہ بھی آس پاس رہنا شروع کر دی۔ تو یہ دونوں جو ہے وہ حرم کعبہ کے کچھ فاصلے پر مکہ میں رہتے تھے، اور بنو اسماعیل ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل یہ تو باقاعدہ خانہ کعبہ کے قریب بھی ان کی بستیاں موجود تھیں، لیکن بنو جرہم جو تھے ان کے ذہن میں کسی طریقے سے یہ خیال شیطانی کی طرف سے آیا ہوگا کہ یہ حرم کعبہ تو بہت ہی مقدس مقام ہے، تو ہم اس کے قریب رہائش نہیں رکھیں گے۔ تو انہوں نے حرم سے کچھ فاصلے پر اپنا قبیلہ آباد کر دیا۔ ایک عرصے تک چلتا رہا، پھر آپس میں کشمکش بھی مختلف قبائل کی ہوتی رہی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب بنو جرہم کو مختلف قسم کی لڑائیوں کی وجہ سے وہاں سے نکلنا پڑا، اور اس کے بعد پھر بنو اسماعیل میں سے جو وہاں افراد آگے بڑھتے ہوئے ایک لمبا سلسلہ ہے، اور ہم آج کے اس مختصر وقت میں ان تمام ناموں کو بیان نہیں کر سکتے اور نہ ہی بنیادی ضرورت ہے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جناب ہاشم جو در حقیقت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے وہ خانہ کعبہ کے متولی بنے، اور جناب ہاشم جو تھے خانہ کعبہ کے جب متولی بنے اس سے پہلے ایک تھوڑا سا جھگڑا اس بنیاد پر ہوا کہ 2 بڑے قبیلے وہاں آباد تھے، ایک بنو عبد الدار اور ایک بنو عبد مناف۔ تو جناب ہاشم کا تعلق جو تھا وہ بنو عبد مناف سے تھا۔ تو جب ان کے درمیان میں لڑائی ہونے لگی تو کچھ سمجھدار لوگوں نے ان کے درمیان میں صلح کروائی اور کہا کہ یہ خانہ کعبہ میں آنے والے جو زائرین ہیں اور جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے مختلف کام ہم لوگ کرتے ہیں، تو چلو یہ کام آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ تو اس کی تقسیم پر خانہ کعبہ کی گدی نشینی جو ہے یہ جناب ہاشم کے پاس آ گئی۔ اچھا، ہاشم علیہ السلام جو ہیں علیہ السلام اس وجہ سے کہ اسلام سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے اور جو خاص طور پر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، سلامتی کی اور سلام کی دعا دی جا سکتی ہے، شرعی اعتبار سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگوں میں یہ خیال آ سکتا ہے ذہن میں کہ جناب یہ تو نبیوں کے لیے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کسی بھی اللہ کو ماننے والے اور اس کے راستے پر چلنے والے شخص کے لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی ایک طرح کی دعا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں اور آپ بھی جواب میں وعلیکم السلام کہتے ہیں۔ تو جناب ہاشم جو تھے ان کی کہانی بھی بڑی زبردست اور خوبصورت ہے، مزیدار ہے۔ یہ مکہ میں خانہ کعبہ کے متولی بن گئے، تجارت مکہ کے لوگ تجارت ہی کیا کرتے تھے، یہ اپنی تجارت کی غرض سے شام کے علاقے میں گئے، اور شام میں
جو غزہ کا مقام ہے، اور غزہ آج کل بہت معروف ہے مشہور ہے کیونکہ اسرائیل نے کئی بار اس پر حملہ کیا ہے اور اسے ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ آباد ہے. تو غزہ سے یثرب، یثرب سے مکہ، یہ ایک طریقے سے ٹریک تھا یا راستہ تھا ان کے آنے تھا. تو جناب ہاشم جو ہیں یہ یثرب میں پہنچے، اور وہاں ایک خاتون سلمہ نام کی امیر خاتون تھی اور تجارت سے ان کا تعلق تھا، وہاں ان سے شادی ہوئی اور پھر دوبارہ غزہ گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا. اس دوران مطلب یعنی ہاشم کے بھائی مطلب وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے. کچھ عرصے کے بعد جناب مطلب کو پتہ چلا کہ ہمارے بھائی تو غزہ میں انتقال کر چکے ہیں، لیکن یثرب میں انہوں نے شادی کی تھی اور وہاں ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے. یہ پھر اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے یثرب چلے گئے. لے کے آئے واپس. جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ جناب مطلب اونٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پیچھے ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے. تو لوگوں نے اس بچے کو کہا کہ یہ مطلب ہیں اور یہ ان کے شاید غلام کوئی خادم ہیں. تو انہوں نے عبد المطلب کہہ کر انہیں پکارا. تو انہوں نے بتایا کہ نہیں جناب یہ میرے بھتیجے ہیں اور یہ عبد المطلب میرے غلام نہیں ہیں، لیکن وہ نام بس لوگوں کی زبان پہ آ گیا اور اسی طریقے سے مشہور ہونا شروع ہو گیا. اور اس وجہ سے کچھ عرصے کے بعد جناب عبد المطلب جو تھے وہ خانہ کعبہ کے متولی بن گئے. اب یہاں خانہ کعبہ کی تاریخ میں ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا موڑ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت وہ حقیقت میں ایک ایسا رب ہے جو زمین کے ختم ہونے تک کے تمام معاملات کو ایک منصوبے کے مطابق چلا رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہم اپنے معاملات کو حالات اور واقعات کی روشنی میں دیکھتے ہیں، جبکہ اللہ ان تمام معاملات کو اپنے منصوبے کے مطابق چلا رہا ہوتا ہے. اللہ کے منصوبے میں یہ تھا کہ جس گھر کی بنیاد اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام نے رکھی ہے، اب یہ اسی خاندان میں واپس پہنچ جانی چاہیے، اور اس طریقے سے پہنچنی چاہیے کہ لوگ کہیں کہ واقعی یہی اس کا حق رکھتے ہیں. زمزم کا جو چشمہ تھا وہ پاٹ دیا گیا تھا. تو جناب عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ دکھایا کہ فلاں مقام ہے، اگر آپ اس جگہ کو کھودیں گے تو وہاں سے زمزم کا چشمہ برآمد ہو جائے گا. اور پھر ایسا ہی ہوا، چشمہ برآمد ہوا. اس پر بھی ایک لمبا واقعہ ہے، لیکن ہم اس کو انتہائی مختصر کرتے ہوئے کہ جب چشمے کی کھدائی ہو رہی تھی تو وہاں اس پہ سونے کا ایک ہرن دریافت ہوا اور 2 قیمتی تلواریں وہ دریافت ہوئیں. تو وہ جو بنو عبد دار اور بنو عبد مناف کے دیگر جو لوگ تھے، قریش کہہ سکتے ہیں، قریش کے لوگوں نے کہا کہ جناب یہ تو مال غنیمت ہے، ہمیں بھی اس میں سے حصہ ملنا چاہیے، یہاں سے کھدائی ہوئی ہے. تو پرانا طریقہ وہاں پر موجود تھا، اور اب بھی بعض علاقوں میں کہ چلو قرآن اندازی کرتے ہیں. قرآن اندازی یوں کی گئی کہ ایک طرف خانہ کعبہ کا نام لکھا گیا، دوسری طرف جناب عبد المطلب کا، کیونکہ وہ کھدائی کر رہے تھے، باقی لوگ تو اس میں شریک نہیں تھے، اور تیسرا ان چیزوں کا نام رکھا گیا. تو جب قرآن اندازی کی گئی تو خانہ کعبہ کے نام پر یہ سونے کا ہرن آ گیا. تو سونے کا ہرن بیت المال میں جمع کروا دیا گیا، جو خانہ کعبہ کے بیت المال کا حصہ تھا اس میں جمع کروا دیا گیا. 2 تلواریں جو تھیں یہ عبد المطلب کے نام پہ آ گئیں. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیے، خانہ کعبہ تعمیر ہوا تھا، دروازہ نہیں بنا تھا ابھی تک. اچھا. جناب عبد المطلب کو جب یہ تلواریں ملیں تو انہوں نے کہا کہ اس کا دروازہ میں ان تلواروں سے بناؤں گا. انہوں نے وہ تلواریں بیچیں اور جدہ میں ایک جہاز ٹوٹا ہوا تھا، کشتی اس کے تختے خریدے اور اس کا دروازہ بنا دیا گیا. گویا کہ ابراہیم اور اسماعیل گھر کی تعمیر کرتے ہیں اور انہی کی نسل میں سے ایک شخص نے دروازہ بنا کے گھر کی تکمیل کر دی. تو یہ ایک مختصر سی تاریخ اس کے حوالے سے آتی ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ بھی آگے اسی کی تاریخ میں آگے پھر یہ واقعہ عبد المطلب کے ہی دور میں ہم جانتے ہیں کہ ایک واقعہ ہوا جس کو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں بھی بیان کیا ہے کہ ابرہہ ایک تھا. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے اس واقعے کہ ابرہہ کون تھا اور اس نے کیوں یہ فیصلہ کیا کہ وہ پوری 60,000 میرا خیال ہے ہاتھیوں کی فوج لے کے وہ کہا کہ ہم کعبے کو تباہ کر دیں گے. تو ایسا مطلب اس کو کعبے سے کیا ایسی ٹسل تھی جس کی وجہ سے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے اس کو. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے تمام مسلمانوں کو اور بطور خاص نوجوانوں کو یہ والا حصہ لازماً جاننا چاہیے. یہ صرف پرانی تاریخ کا حصہ نہیں بنے گا، بلکہ یہ واقعہ آج کے دور میں بھی ہمیں کئی حوالوں سے رہنمائی عطا کرتا ہے. ایک پہلی بنیادی بات یہ جاننی چاہیے کہ جب جناب ہاشم اور ان کے بعد عبد المطلب کا دور آیا، اس وقت دنیا میں 2 سپر پاورز تھی.
ایک فارس اور ایران کی طاقت تھی ایک اور دوسری طرف رومنز رومنز امپائر، جن کا دارالحکومت جو تھا وہ قسطنطینیہ تھا اس موقع پر۔ تو رومن امپائر جو تھا ٹھیک ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام اس علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے۔ اچھا، انہوں نے اس سے پہلے یہ اہتمام کر رکھا تھا، ان کے بحری بیڑے جو تھے یہ مصر کے بالائی علاقے میں جو سمندر ہے جسے اٹلانٹک اوشن اور اس کے آس پاس کا جو علاقہ ہے وہاں پر بھی ان کے بیڑے موجود تھے، اور بحر احمر ریڈ سی یہاں پر بھی ان کے بیڑے تھے۔ وہ در حقیقت سرزمین عرب میں موجود جو بھی خزانے تھے یا جو لوگ تھے وہ ان کو اپنا باجگزار بنانا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے حبشہ میں جو حکومت تھی ان کے ساتھ ایک ساز باز کی اور ان کے طریقے سے اپنے معاملے کو آگے بڑھایا۔ تو حبشہ کی حکومت کی مدد سے ابرہہ نے یمن پہ قبضہ کر لیا۔ یمن وہ علاقہ ہے جو سرزمین عرب میں سب سے زیادہ زرخیز اور سب سے زیادہ بہتر تھا ایک زمانے میں، اور وہاں کے لوگ بھی انتہائی ذہین۔ قرآن مجید میں قوم سبا کا جب تذکرہ آیا تو در حقیقت وہ اسی علاقے کے رہنے والے لوگ تھے۔ تو وہاں ایک بہت بڑا ڈیم بنایا ہوا تھا، یعنی کئی 100 کلومیٹر تک پھیلا ہوا وہ ڈیم وہ انہوں نے قوم سبا نے بنایا تھا۔ تو وہ بعد میں پھر سیل ارم کی صورت میں اس کو تباہ کر دیا گیا، لیکن یہ جو ابرہہ الاشرم تھا اس نے اس ڈیم کی مرمت کروائی۔ ڈیم کی مرمت کروانے کے بعد وہاں لوگوں کو پانی کی سہولت مل گئی۔ پھر دنیا بھر کے بڑے بڑے جو بادشاہ تھے ان کو وہاں پر آنے کی دعوت دی، گویا کہ یمن کا ایک طرح کا یہ بادشاہ بن گیا۔ بادشاہ بظاہر تو نہیں تھا لیکن حقیقت میں جو ہے وہ بادشاہ بن گیا۔ تو ابرہہ نے یمن پہ قبضہ کر لیا۔ اب یمن پہ قبضہ کرنے کے بعد اس نے پھر دوسرا ایکشن لیا جو حقیقت میں رومن امپائر ہی کا ایک منصوبے کا حصہ تھا، اور بعد میں ابرہہ اس کا براہ راست حصہ بن گیا اور اس نے اس کو اپنا کام سمجھنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ جو خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں اور پورے عرب میں خانہ کعبہ کی ایک عظمت موجود تھی، تو یہ کسی طریقے سے قبضہ میں لی جائے۔ تو اس کے لیے اس نے یمن میں ایک عبادت خانہ بنایا اور تمام قبیلوں کو کہا اور ان کے طرف پیغام پہنچا دیے گئے کہ اب ہم نے تمہاری سہولت کے لیے یہاں ایک عبادت خانہ بنا دیا ہے اور تم لوگ یہیں پر آیا کرو، اور خانہ کعبہ میں مکہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن عرب ایک قدیم تاریخ ان کے پیچھے تھی اور خانہ کعبہ کا ایک مقام تھا، انہوں نے اس کو چھوڑا نہیں، یعنی ابرہہ کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ اب مختلف روایتوں کا ایک خلاصہ یہ ہے کہ ابرہہ نے ایک موقع پر اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا جو آج بھی مختلف مقامات پر اختیار ہوتا ہے۔ اپنے ملک میں بطور خاص کہ حملہ کروایا گیا اور بعد میں کہا کہ جناب علی یہ پاکستان نے کیا ہے، اور حملہ کروایا گیا اور بعد میں کہا گیا کہ یہ افغانستان کی طرف سے ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد انتقامی کارروائیوں کے لیے راستہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ تو ابرہہ نے ایک روایت کے مطابق، اور ہم اسی کو ہی بنیاد کیوں نہ بنائیں، اس لیے کہ انسانوں میں ایسا ہوتا رہتا ہے کہ اس نے اپنے ہی کچھ لوگوں کے ذریعے سے اپنے عبادت خانے میں آگ لگوائی اور پھر مشہور کر دیا کہ یہ عربوں نے ہمارے گھر کی بے حرمتی کی ہے اور ہم انتقام لیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ جو آپ نے کہا نا کہ 60,000 کا لشکر، پھر اس پس منظر میں اس نے پھر 60,000 کا لشکر جس میں 13 ہاتھی، بشمار اونٹ، گھوڑے اور بہت سارے پیدل افراد اس کے اندر موجود تھا، تو یہ لشکر جرار لے کر وہ خانہ کعبہ کی طرف وہ آگے بڑھتا ہے، اور خانہ کعبہ کے بالکل قریب پہنچ کر بنو ثقیف ایک قبیلہ تھا، وہاں جب پہنچتا ہے تو بنو ثقیف کے لوگوں نے ایک ایسا کام کیا جو بدقسمتی سے ہم بھی بعض اوقات کر بیٹھتے ہیں، بڑی قوتوں کو اپنا ہم نوا بنانے کے لیے یا اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے۔ تو بنو ثقیف نے کہا کہ ہم آپ کو لاجسٹک سپورٹ مہیا کریں گے، آج کی زبان میں جسے ہم لاجسٹک سپورٹ کہتے ہیں، آپ ہمیں کچھ نہ کہیں کیونکہ آپ کا اتنا بڑا لشکر ہے، ہم تو آپ کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، اور وہ سپورٹ یہ ہوگی کہ ہم آپ کو مکہ میں جانے کا راستہ بتائیں گے اور وہاں جانے کی سہولت فراہم کریں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ابو رغال نام کا ایک شخص تھا، انہوں نے اس کی ایک جماعت بنائی اور ابرہہ کے لشکر کی وہ رہنمائی کرتے ہوئے مکہ کے قریب پہنچ گیا، اور منی جو بالکل مکہ کے قریب ہے وہاں ایک وادی ہے جسے وادی محصر کہا جاتا ہے، وہاں اس نے پڑاؤ ڈالا اور کہا کہ بلاؤ مکہ کے کون سردار ہیں تاکہ ہم بات چیت کریں۔ عبد المطلب گئے
جناب عبد المطلب کے بارے میں تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بڑے وجیح اور باروب چہرے والے اور باوقار شخصیت کے مالک تھے. ابرا نے دیکھا کہ اتنی عظیم شخصیت آ رہی ہے تو وہ کھڑا ہوا, استقبال کیا, چادر پہ بٹھایا, پھر کہا کہ جناب عبد المطلب پوچھتے ہیں کہ کیسے آنا ہوا تمہارا, کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم اس گھر کو, خانہ کعبہ جسے تم کہتے ہو, ہم اسے گرانے آئے ہیں. تو جناب عبد المطلب فرماتے ہیں کہ اس گھر کا ایک رب ہے اور وہ رب خود اس کی حفاظت کرے گا. ہاں البتہ تمہارے سپاہیوں نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں اور وہ مجھے واپس کر دو. تبرہ کہتا ہے کہ میں تو آپ کو بہت بڑا شخص سمجھتا تھا اور آپ کو خانہ کعبہ کی فکر ہی نہیں ہے, آپ کو تو اپنے اونٹوں کی فکر ہے. تو جناب عبد المطلب فرماتے ہیں پھر وہی جملہ کہ اس گھر کا ایک رب ہے اور وہی اس کی حفاظت کرے گا. یہ کہہ کر وہاں سے واپس آ گئے. مکہ والوں سے کہا کہ آپ وادی خالی کر دیں اور خود. اور یہاں ایک بہت ہی قیمتی اور بہترین بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ بت پرستی کے اس ماحول میں جناب عبد المطلب بت پرست نہیں تھے. انہوں نے خانہ کعبہ کا دروازہ جو وہاں پہ کنڈا لگا ہوا ہے اس کو پکڑا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ, آج تیری آل پر صلیب کی آل نے حملہ کر دیا ہے, اپنی آل کی مدد کرنا. جملے قابل غور ہیں, تفسیروں میں لکھے ہوئے ہیں, سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. بس ادھر جناب عبد المطلب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہ پورا واقعہ پرندوں کا ایک باقاعدہ گروہ آیا اور اللہ تعالیٰ کی ایئر فورس حرکت میں آ گئی اور ابرہا کے لشکر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا. سو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد انشاءاللہ ہم فلور اوپن کریں گے. آپ لوگوں کے بھی جو سوالات ہوں پھر وہ انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے. سو ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک خواتین و حضرات. سو ہم وہیں سے سلسلہ بڑھاتے ہیں اور سوالات کے لیے فلور اوپن کرتے ہیں. سو آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو جی میرا ایک سوال ہے. جی پلیز. میرا سوال ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. میں درویش ہوں, میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ سے. جو بنیادی مسئلہ جاہلیہ دور کا تھا وہ شرک کا تھا, جس کی وجہ سے انبیاء صلاۃ والسلام مبعوث ہوئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بھی وجہ یہی تھی. مگر اب ہم 1450 سال بعد دیکھیں تو ہمارے دور میں بت تو نہیں ہے, مگر ہم نے کچھ امیدیں انسانوں کے ساتھ وابستہ کر لی ہیں. جیسے ہم کچھ انسانوں سے دولت چاہتے ہیں, کچھ سے نوکریاں چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی ایک شرک کی قسم نہیں ہے؟ دیکھیے, اگر تو کسی شخص کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میری تمام مشکلات کو یہ فلاں شخص ہی حل کر سکتا ہے اور وہی میری روزی کا مالک ہے اور مجھے شفا دینے والا ہے, میری زندگی کے معاملات کی جتنی بھی پرابلمز ہیں انہیں صرف وہی شخص حل کر سکتا ہے اور وہ ما فوق الفطرت قسم کی قوتیں اپنے پاس رکھتا ہے, حقیقت میں یہ شرک کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے اور بالآخر یہ شرک ہی بن جاتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں, تورات, انجیل, سابقہ تمام آسمانی کتابوں میں یہ مرکزی بات مسلسل سکھائی ہے کہ حاکم اعلیٰ وہی ہے, تمام تر قدرتوں کا مالک وہی ہے, سلطان معظم وہی ہے, تمام مشکلات کو حل کرنے والا وہی ہے, شفا دینے والا وہی ہے, زندگی اور موت کا مالک وہی ہے, عزتوں اور ذلتوں کا مالک وہی ہے. تو اس اعتبار سے جب ہم ایمان کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ میں اللہ پر ایمان لایا, تو ایمان لانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان تمام حوالوں سے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں. تو یہ والی چیزیں مانگنا یا یہ خیال کرنا کہ یہ فلاں چیز بندہ فلاں جگہ سے مل سکتی ہے, فلاں شخص سے مل سکتی ہے, یہ شرک نہیں ہے. البتہ شرک تب بنے گا جب آدمی اس حوالے سے سوچنا شروع کر دے کہ میں تو ان تمام مشکلات سے نکل ہی نہیں سکتا جب تک کہ فلاں شخص, فلاں درخت, فلاں پودا, فلاں پتھر, فلاں چیز وہ میری مدد نہ کرے. اور پھر بات پہنچتے پہنچتے انتہائی لایانی اور بے وقوفانہ قسم کے معاملات بھی انسانی زندگی میں آ جاتے ہیں اور اس میں خود اصحاب رسول بشمار واقعات ہیں. لیکن ایک چھوٹی سی بات وہ بیان کرتے ہیں, جب وہ مسلمان ہو گئے, اللہ کے رسول پر ہی ایمان لے آئے, تو وہ آپس میں اپنے پرانے دور جاہلیت کے واقعات کو یاد کر کے بعض اوقات ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ ہم کتنے بے وقوف تھے
کہ لکڑیوں کو بت بنایا ہوا ہے، اور اگر کبھی ہنڈیا پکانے کے لیے ایندھن کم ہو گیا ہے تو اسی بت سے کہا کہ جناب آج تو آگ جلاؤ، پھر دوبارہ نئے سرے سے بنا کے تمہاری عبادت کر لیں گے. اور یا پھر آٹے سے بعض اوقات بت بنا لیتے اور عبادت کرتے رہتے، اس سے منتیں مانگتے رہتے. جب کھانے کے لیے کچھ نہ بچتا تو اسی خدا کو ہی کھا جاتے. تو وہ ہنستے تھے اس بات پر کہ انسان جب خدا کو چھوڑتا ہے، اللہ کو چھوڑتا ہے، تو وہ کس قدر بے وقوف اور نادان بن جاتا ہے. تو اس لیے انسانوں سے امیدیں وابستہ نہیں رکھنی چاہیے، دنیا کی بڑی طاقتوں سے امیدیں وابستہ نہیں رکھنی چاہیے. البتہ اپنے معاملات کو چلانے کے لیے تعاون اور مدد کی صورت میں کسی سے تعاون لیا بھی جا سکتا ہے اور مدد کی بھی جا سکتی ہے. سر آج کا جو دور ہے، جو دور جدید ہے، اس میں انفارمیشن ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں، لیکن ہم پرانے دور کے ساتھ اس کو کیسے کمپیریزن کر سکتے ہیں؟ تو پرانے جو واقعات ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ جو واقعات تھے، اس کو دیکھیے دو باتیں ہمیں سمجھنی ہیں مختصر وقت میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ بات مسلسل کہی اور کئی بار کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا نبی اور رسول بنا کے بھیج رہے ہیں، اور یہ ایسے نبی اور رسول ہیں جو قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہیں. اور اللہ کے علم میں تو ہے کہ 14 صدیوں کے بعد انسانی زندگی اتنی تیز رفتار ہو جائے گی، انفارمیشن کا ایک سیلاب آ جائے گا. تو کیا اللہ کے رسول صرف اسی دور کے لیے تھے کہ جب اونٹوں پہ چلتے تھے اور جو ہے وہ ہرکارے بھیجے جاتے تھے معلومات کے لیے؟ نہیں، وہ آج کے دور کے بھی رسول ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جدید دور کی جتنی بھی صورتیں اور وسائل ہیں انہیں آج کے دور میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھیجنے کے مختلف انداز اختیار کیے جا سکتے ہیں. لیکن آج کا جو جدید دور ہے، جسے ہم جدید کہتے ہیں، اور اس میں یہ جو تیز رفتار ہمیں ٹیکنالوجی اور سائنس دکھائی دیتی ہے، قرآن میں اس کے اشارے موجود ہیں. اور اللہ نے اپنے بعض نبیوں کو بعض ایسی سہولتیں فراہم کر دی تھیں جو آج کے دور میں بھی لوگوں کو میسر نہیں ہیں. جیسے پرندوں کی زبان جاننا، اور پرندے جو ہے وہ معلومات لے کے آ رہے ہیں. آج کا کون سا ایسا ملک ہے یا ایسی سپر پاور ہے جو یہ کہہ سکے کہ جناب پرندے ہمارے لیے خبریں لے کے آتے ہیں؟ اور ایک آنکھ کی پلک جھپکنے سے پہلے کئی من وزنی بلقیس کا تخت اڑ کے یمن سے وہ فلسطین میں پہنچ جائے. آج کل کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں یہ کہاں جان ہے؟ ہم تو بمشکل صدیوں کی تحقیق اور ریسرچ کرنے کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے کچھ آوازیں، کچھ تصویریں بھیج سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہر دور کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے. زندگی کو گزارنے کے بنیادی اصول وہ سمجھا رہے ہیں، البتہ انہیں آج کے دور کے مطابق ڈھال کر اور اس کی مناسبت سے اسے اپنے لیے قابل استعمال بنانا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، بہت ہی خوبصورتی سے ماشاءاللہ آپ نے تاریخ ان واقعات کو بیان کیا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اس سے مستفید ہوتے رہیں گے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اس پہلی ایپیسوڈ کو کلوز کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ان کی ذات میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. جب بھی میری زندگی میں کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، تو مجھے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے لیے رہنمائی کا باعث ہے. سوچنا یہ ہے کہ کیا مجھے اور آپ کو ان کی زندگی کے بارے میں پتہ بھی ہے یا نہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان زین بن خالد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.